اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بلا شبہ زلزلہ ایک خوفناک اور قدرتی آفت ہے جو انسانیت کے لیے انتہائی تباہ کن اور لرزہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ ماضی میں اسے اکثر عذاب الہی سے منسوب کیا جاتا تھا، مگر آج کے اس ماڈرن دور میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر مصنوعی زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور ترکی میں آنے والا حالیہ زلزلہ اسی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آج ہم آپ کو زلزلے کی حقیقت قرآن، سائنس اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اور ترکی کے تباہ کن زلزلے کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، یعنی جب زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے، تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ سائنس کہتی ہے کہ 9 ارب سال زمین سورج سے جدا ہو کر زلزلوں کی زد میں رہی۔ زمین پر ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں زلزلہ آتا تھا، اور یہ تہ و بالا ہوتی رہی۔ برستی ہوئی آگ اور ابلتے ہوئے سمندر اسی زمین پر تھے۔ ٹوٹتی پھوٹتی یہ زمین زبردستی ٹھہرائی گئی ہے۔ انسانوں سمیت دیگر مخلوقات کو زمین پر بسانے کے لیے اس زمین کو ٹھہرایا گیا۔ آج جتنی بھی معدنیات ہیں، یہ سب زلزلوں کی صورت میں زمین کی کور سے باہر نکلی ہیں۔ علم ریاضیات میں زمین کی تہوں کا نظریہ کئی سالوں قبل ہی دریافت کیا جا چکا ہے۔ یہی امر پہاڑوں کے سلسلوں کے وجود میں آنے کا ذمہ دار ہے۔ زمین کی تہ جس پر ہم مقیم ہیں ایک سخت خول کی مانند ہے، جبکہ اس کی گہری تہیں گرم اور سیال مادے ہیں جو کسی بھی قسم کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کارآمد نہیں ہیں۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کا استحکام تہوں کے اس نظریے کا مرہون منت ہے۔ علم ریاضیات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6035 کلومیٹر ہے، اور جس پر ہم رہتے ہیں یہ بہت باریک اور بہت پتلا ہے، یعنی 2 اور 35 کلومیٹر کے درمیان۔ پہاڑ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہوں، اور یہی پہاڑ زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہیں۔ اس کی قرآن پاک میں وضاحت یوں پیش کی گئی ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح لگا دیا۔ معزز دوستو، علم ریاضیات کی ایک معروف اور اہم ترین کتاب دی ارتھ کے نام سے لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی بیشتر یونیورسٹیوں میں ایک درسی کتب کی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کا مصنف ڈاکٹر فریزر ریسپی ہے، جو 12 برس تک امریکہ کی اکیڈمی آف سائنسز کا صدر بھی رہا۔ اس کے علاوہ یہ سابق امریکی صدر جمی کارٹن کا مشیر سائنس بھی رہا۔ اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک مثلث کی شکل کے موافق بیان کرتا ہے اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جز قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر فریزر کے مطابق پہاڑ زمین کی سطح یعنی پہلی تہ کو استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں زمین کو کانپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین کی سطح بہت سے سخت ٹکڑوں میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ ان کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہ ٹکڑے جزوی طور پر پگھلے ہوئے مادے کی تہ میں بنے ہیں۔ پہاڑوں کی شکل و ترتیب اور بناوٹ انہی ٹکڑوں کی حدود پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے نیچے زمین کی پرت 5 کلومیٹر موٹی ہے، اور بڑے پہاڑوں کے نیچے زمین کی یہی پرت 80 کلومیٹر موٹی ہوتی ہے۔ یعنی یہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی مضبوطی کی وجہ سے یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کی مضبوط بنیادوں کی وضاحت کچھ اس طرح کی گئی ہے: اور پہاڑوں کو ہم نے جما دیا۔ لہٰذا پہاڑوں کی نوعیت کے بارے میں جو معلومات ہمیں قرآن دیتا ہے وہ موجودہ علم ریاضیات کی دریافتوں کے عین مطابق ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس کو 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں زلزلے کی کہ آخر یہ کیوں اور کیسے آتے ہیں۔ زلزلہ زمین کی اوپر والی سطح کی شدید اور ہنگامی حرکت ہوتی ہے۔ یہ حرکت ٹیکٹونک پلیٹ کے ٹوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے، جن میں زلزلہ انتہائی دہشت ناک آفت ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں آبادیاں زمین بوس ہوئی اور انسانی آبادی کے بڑے حصے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ زلزلہ بغیر کوئی اطلاع دیے اچانک زمین پر نازل ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ صدیوں پہلے لوگ زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب اور دقیانوسی خیالات رکھتے تھے۔ جاپان کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ایک طویل چھپکلی ہے جو کہ زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے۔ جب یہ ہلتی ہے تب زلزلے آتے ہیں۔
عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ خدا اپنے باغیوں پر تنبیہ کے طور پر زلزلے کی آفت نازل کرتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، جبکہ ریاضی دان فیثاغورس کا خیال تھا کہ زمین کے اندر مردے آپس میں جھگڑتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین تھر تھر کانپتی ہے اور زلزلے آتے ہیں، جبکہ ارسطو کا نظریہ ان سب سے زیادہ پختہ اور سائنسی معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر موجود ہوا گرم ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تب زلزلے آتے ہیں۔ تقریباً 75 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین مزید ٹھنڈی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس میں دراڑیں یا شگاف پڑ رہے ہیں، لیکن جدید نظریے کے مطابق زلزلے ٹیکٹونک پلیٹس کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، جس کو ماہرین ارضیات نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ان تمام تر نظریات سے بالا تر ہو کر دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال قبل ہی ان زلزلوں کی وجوہات بیان کر دی گئی تھی، جن تک آج کا ماڈرن انسان پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ معزز دوستو، حال ہی میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد ہارپ ٹیکنالوجی موضوع بحث بن چکی ہے، اور دنیا بھر کے ماہرین ارضیات نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ترکی اور شام میں آنے والا زلزلہ کسی ٹیکنالوجی کا شاخسانہ ہے۔ سننے اور سمجھنے میں یہ بات ناممکن معلوم ہوتی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کی برقی مقناطیسی لہروں کی مدد سے زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان لہروں کو دنیا کے کسی بھی ملک کے آئنوسفیئر کے ارد گرد ایک غلاف کی صورت میں پھینکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لہروں کو فضا یعنی آئنوسفیئر سے واپس منعکس کر کے زمین کی گہری ٹیکٹونک پلیٹوں میں داخل کیا جا سکتا ہے، جو ان میں ارتعاش کا باعث بنتی ہیں، اور یہ ارتعاش بڑے پیمانے پر زلزلے اور سمندروں میں سونامی کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ ترکی میں آنے والے موجودہ شدید زلزلے کے بارے میں کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، اور ملنے والے شواہد اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ امریکہ بہادر نے ترکی کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے یہ کھیل رچایا ہے۔ ترکی میں اس غیر معمولی زلزلے کے بارے میں قیاس آرائیاں تقویت پکڑتی جا رہی ہیں کہ اسے قدرتی آفت کی بجائے ایک سوچی سمجھی انسانی یا تکنیکی آفت اور دہشت گردی قرار دیا جائے، کیونکہ بہت سے سائنسدان اس پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ خاص کر ترکی میں بہت سے لوگوں نے زلزلے سے پہلے آسمان پر بجلی کی ایک واضح جھلک دیکھی، جس کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب ہالینڈ کے کچھ تھنک ٹینکس نے 3 فروری 2023 سے خطے میں ان بڑے واقعات کی پیش گوئی کی تھی، اور ان کے مطابق اگلے مرحلے میں چین، پاکستان، ایران، افغانستان اور نیپال بھی ان زلزلوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک پریشان کن معاملہ ہے۔ لہٰذا ان ممالک کو ہر طرح سے تیار رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی خطے کے موسم اور آب و ہوا کو کنٹرول کرنے اور تبدیل کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے، جس سے ممالک کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور جغرافیائی جہد کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑے پیمانے پر تباہی کا زیادہ طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ 5th جنریشن اور سائبر وار فیئر سے زیادہ مہلک ہے، اور ترکی کے حالیہ زلزلے کی غیر جانبدار تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ثابت ہوتا ہے تو ہر سطح پر اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور مستقبل میں ان کو روکا جانا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی معلومات کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔